معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورۃ النحل کے آخر تک ہوا تھا۔ اب اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم سیرت کا حصہ واقعہ معراج، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں سے بھی اوپر عرش الہی تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور معراج کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، 27ویں پارے میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیارے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر طے کیسے ہو گیا؟ جواب آیا سبحان۔ سفر کرنے والے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو سفر کرانے والا کون ہے۔ سفر کرانے والے کو سبحان کہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو مسلسل دعوت دینے کے بعد ان کے انکار کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کیوں نہ میں طائف جاؤں اور اہل طائف کو دعوت دوں، شاید وہ ایمان لے آئے۔ حضور طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے بھی انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہ کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر اپنے شہر سے نکال دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھی کر کے طائف سے واپس کیا گیا۔ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی، آپ نے واقعہ بارہ سنا ہے۔ وہ باغ بھی عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ وہاں آپ نے پناہ لی اور اللہ کے سامنے دعا کی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اپنے دکھڑے تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ تیرے سامنے نہ بیان کروں تو کس کے سامنے بیان کروں؟ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون؟ تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون؟ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون؟ حشر میں ہوگا یہ معلوم، جیتا کون ہے ہارا کون؟ اے اللہ، اپنے غم تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس آئے، اور مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہونا چاہ رہے تھے تو آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا۔ یہ تو مطعم بن عدی نے پناہ دی۔ ان حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے، تب اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل، میرے محبوب کو لے کر آؤ، ہم اسے اس کے دوستوں سے ملواتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں زبان تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء، عرش مجیدش بود متقا، سوار جہانگیر یکرا براق کے بگذشت از قصر نیلی رواق۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جب تک میرے منہ میں زبان رہے، اللہ کرے اس کے نبی کی تعریفیں بیان کرتی ہی رہے۔ کیوں نہ اس کی تعریفیں بیان کرے جو ایسی براق پر بیٹھا کہ آسمان بھی نیچے رہ گئے اور ہمارا سوار اس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ وہاں پہ اللہ نے سارے انبیاء کو کھڑا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ ہما انبیاء در ثنائے تو اند، مقیم در انتظار تو اند، تو بدر منیری ہما اخترن، سلطان ملکی ہما لشکرن۔ سارے انبیاء استقبال کر کے کہہ رہے ہیں اے آمنہ کے لال، آج انبیاء کے جھرمٹ میں آپ یوں لگ رہے ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ وقت خلاصہ کا ہے، آگے چلیں جی۔ بنی اسرائیل کا ذکر کیا
اور فرمایا جب انہوں نے نافرمانی کی ہم نے ان پہ ظالم مسلط کیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے نا، ضروری نہیں پتھر برسیں، کبھی کبھی ظالم حکمرانوں کی صورت میں بھی آتا ہے، کبھی کبھی آپس میں لڑا کر اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور میں جو دنیا چاہتا ہے جتنی ہم چاہیں گے دنیا دے دیں گے، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم آخرت دیں گے، لیکن آخرت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ومن اراد الآخرہ، پہلی بات کام میں ارادہ آخرت کا ہو۔ ابھی میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں واہ جی واہ زبردست بیان کیا، تو پھر اس کام کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ومن اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ ہوگا تب آخرت میں کام آئے گا۔ اگر دنیا میں واہ واہ کے لیے کوئی کام بھی کیا، حتیٰ کہ جان دے دی، شہید ہو گیا، واہ واہ تو ہو جائے گی، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ومن اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط وسعی لہا، پھر اس کے لیے کچھ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ صرف ارادہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بندہ بیٹھا رہے تب بھی بات نہیں بنتی، اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے سعیہا، کوشش بھی وہ ہو جو اللہ رسول کی بتائی ہوئی ہے۔ ایک آدمی رمضان میں روزے نہیں رکھتا، شوال میں رکھنے شروع کر دیتا ہے اپنی مرضی سے۔ ایک آدمی جناب کہتا ہے کہ یار چلو صبح سویرے سحری کو کون اٹھے، میں فجر کے بعد سحری کھا کے روزہ رکھ لوں گا، اپنی حساب سے نہیں رکھنے۔ سعیہا، کوشش بھی وہ کرنی ہے جو شریعت نے بتائی ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بندہ ایمان والا ہو۔ ایمان کے بغیر چاہے جتنی بھی محنت کر لے رائے گاں ہے۔ یہ چار شرطیں جس کے اندر ہو گئیں وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین بیان کیے ہیں جی، بڑا ہی اہم مقام ہے، توجہ ہے سب حضرات کی جی۔ اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کرو۔ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ چاہے زبانی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص کر جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک ہو جائے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، کبھی ان کو جھڑکو بھی نہیں، بلکہ جب بھی بات کرو ادب سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر وقت اپنے بازو ماں باپ کی خدمت کے لیے جھکا کر کے تیار رکھو، اور پھر ان کے حق میں دعا بھی کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے بڑے پیار سے پالا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ارشاد فرمایا قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ قریبی رشتہ داروں کو، ابھی کل بھی غالباً میں نے عرض کیا فطرانے کے دن ہے، اور زکوٰۃ بھی بعض لوگ رمضان میں دیتے ہیں۔ ایک بات چلو اور بھی عرض کر دوں، زکوٰۃ دینا رمضان میں فرض نہیں ہے، سال کے بعد فرض ہے۔ ایک آدمی کا سال اگر 2 مہینے 3 مہینے پہلے پورا ہو گیا تو وہ یہ 2-3 مہینے لیٹ کر رہا ہے، اضافی کر رہا ہے، تو یہ تو 12 مہینے کے بجائے 15-16 مہینے کر رہا ہے نا۔ سال میں، سال جب گزر جائے، حولان حول، سال کا گزر جانا، اس کے بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے پہلے سے رہتی ہے زکوٰۃ دے دی ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سال کے بعد دینی ہے۔ ہاں اگر آپ نے حساب ہی رمضان کا رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال زکوٰۃ دینی ہے، فطرانہ دینا ہے۔ یہ جو رمضان کے روزے ہیں ان میں کمی کوتاہی ہے، اس کا فطرانے کی وجہ سے وہ معاف ہو جاتی ہے، اور غریبوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ ہر بندے نے دینا ہے، اب گندم کے حساب سے بھی دینا ہے، جو کے حساب سے بھی ہے، کھجور اور کشمش کے حساب سے بھی ہے، چلو کم از کم گندم والا ہی صحیح، سمجھ آئی، لیکن کم از کم گندم والا تو دیا جائے۔
آج کل جو ہمارے اس علاقے کا ریٹ ہے گندم کا وہ ہے 300. کتنا ہے جی؟ اور ایک آدمی نے فدیہ دینا ہے، بوڑھا ضعیف آدمی ہے اور وہ جناب روزے نہیں رکھ سکتا، تو یہ 300 ایک روزے کا ہوگا، تو 30 روزوں کا کتنا ہو جائے گا؟ 9000. اگر دکان پہ اس طرح حساب کرنے ہوئے تو پھر تو زبردست ہے کیسر صاحب پھر تو سودا تھوڑے کو لینا جینا 9000 اگر بناؤ نا 3000 پھر تو زبردست بات ہے، سارے سامان انہیں کی دکان سے لیں گے آئندہ. اسی طرح آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کھجوروں کے حساب سے دیں، اور یہ گندم تو ہوگی نا 2 کلو، کھجوروں 3.5 کلو ہیں، 3.5 کلو کھجوریں. اب وہ بھی کیسر صاحب سے آپ ریٹ پوچھ لیں، کھجوروں کے ریٹ مختلف ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جتنی اللہ توفیق دے. میرے خیال میں 500 کی گزارے والی مل جاتی ہے، لیکن اعلیٰ اس سے زیادہ ہے. جیسے حساب سے آپ کو اللہ وسعت دے اس حساب سے دے. کشمش کے حساب سے دے. کس طرح کلو ہے جی کشمش؟ 1200 روپے کلو ہے جی کشمش. وہ جناب کشمش 3.5 کلو لیں. جتنی اللہ نے وسعت دی ہے نا، جتنا اللہ کے نام پہ زیادہ دیں گے اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گی. تو بات یہ چلی کہ پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیں. قریبی رشتہ داروں سے مراد یہ نہیں کہ اپنے گھر ہی بندہ دے، اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتا. یہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں. اصول اور فروع. اصول کیا ہے؟ ماں اور باپ. فروع کیا ہے؟ بیٹا اور بیٹی. ماں اور باپ اوپر چلے جاؤ تو بن جائیں گے دادا دادی نانا نانی، نیچے آ جائیں گے پوتا پوتی نواسا نواسی. یہ اوپر نیچے جو رشتے ہیں ان کو تو آپ نہیں دے سکتے، سائڈ والے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. بھتیجا ہے، بھانجا ہے، غریب ہے، نادار ہے، ان کو دیں. دور دور کے لوگوں کو ڈھونڈ کے دیتے رہتے ہیں، اور اپنا قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کا حقدار ہوتا ہے اس کو نہیں دیتے ہیں. اپنے پڑوس میں کوئی حقدار ہوتا ہے اس کو نہیں دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قریبیوں کو حق دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں. اور کنجوسی بھی نہ کرو، بخل کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ رزق تم نہیں دیتے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے. نہ حق کسی کو قتل نہ کرو، اور یتیم کا مال نہ کھاؤ. اللہ وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی کرنا کبیرہ گناہ ہے. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ناپ تول میں کمی نہ کرو. لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ پڑو، ہر ایک کی ٹو میں لگے رہنا، تجسس میں لگے رہنا. یہ فلانا بندہ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تم کہ بھائی تیری نگرانی لگی ہوئی، بھائی تو ایسے چو لگا، جانے دو اس کو. ہر ایک کی پیچھے شک کی نگاہ سے دیکھنا اور شک کی باتیں کرتا رہنا. اللہ فرماتے نانا اس طرح نہ کر، تو نے اپنا حساب دینا ہے. اپنی کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے دل کا تجھ سے پوچھا جائے گا. اور یہ بھی سن، زمین پر اکڑ اکڑ کرنا چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تیرے اکڑنے سے نہ زمین پھٹتی ہے، نہ تیرا سینہ تاننے سے تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے. اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو مت بھولا انسان. اور یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں رب کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا. اور ایک بات اور بھی سن، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. رب کے ساتھ کسی اور کی پکار بھی نہ کر. پکار بھی صرف کس کی کرنی ہے؟ اب یہ ساری باتیں تو قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع. صرف تم نے نہیں سبحان اللہ کہا، تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تمہیں سمجھ نہیں آتی، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میری تسبیح تو ہر چیز بیان کرتی ہے. منکرین کہتے ہیں مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے قل کونوا حجارۃ او حدیدا. تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ. رب جب زندہ کرنا چاہے گا تو رب کر لے گا. رب کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے جی. بہرحال لوگوں کی حالت اللہ بیان کرتے ہیں.
مشکل میں پھنستے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، نکل آتے ہیں، پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اے میرے محبوب، وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، تو نے کیا کرنا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو نے نماز قائم کرنی ہے ساری اوقات کے اندر، سورج ڈھلے تب بھی، اندھیرا رات کا ہو جائے تب بھی، فجر کے قرآن کی تو خاصی تاکید ہے۔ اور میرے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کو بھی اٹھا کر تہجد کے لیے محنت کیا کر۔ یا اللہ یہ اضافی نماز میرے لیے کیوں ہے؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرے محبوب تجھے مقام بھی تو تیرے رب نے مقام محمود عطا فرمانا ہے نا۔ اس کے بعد مشرکین کے مطالبے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا امر ہے، تمہیں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ اچھا جی، ہم تب مانتے ہیں جب آپ چشمے جاری کریں، نہریں ہوں، درخت اگا دیں، فلاں کام کریں، فلاں کام کریں، بڑے لمبے چوڑے مطالبات، ان کی لسٹ ہے پوری یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب بتایا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، یہ کہتے ہیں نہر جاری کر، درخت ہوگا، ان کو کہے سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم کہتے ہو نہریں جاری کر، درخت ہوگا، یہ کام میرا نہیں، یہ کام میرے رب کا ہے۔ یہ تو تم تب مطالبہ کرتے ہیں جب میں نے نعوذ باللہ رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ کام کرو، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ هل کنت الا بشرا رسولا، میں تو انسان ہوں، مجھے میرے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ سورت کے آخر میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کہہ کر پکارو تمہاری مرضی ہے، رحمان کہہ کر پکارو تمہاری مرضی ہے، جو بھی نام لو ساری اس کے بڑے پیارے نام ہیں جی۔ اس کے بعد جی سورت الکہف، سورت کا کیا نام ہے جی؟ سورت الکہف۔ مشرکین نے سوال کیے تھے چار، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیے تفصیل کے ساتھ جناب۔ شروع میں فرمایا قرآن کی صداقت کو بیان کیا، اور یہ کیا سمجھتے ہیں، بڑا مشکل سوال ہم نے ڈھونڈ لیا۔ یہ گئے تھے نا مشرکین یہودیوں کے پاس، کس کے پاس گئے تھے؟ میں تھوڑا ڈھیلا ہوتا ہوں تو آپ کے سر بھی نیچے ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے تھوڑا دلے پہ بریک نہ آتا، زور نہیں بولتا، ورنہ سر اوپر کرے نا اللہ کے ولیوں، سر تو نیچے بندہ اس وقت کرتا ہے جب وہ حجام کہتا ہے ادھر سے میں نے بلیڈ لگانا ہے تو ذرا سر نیچے کر۔ اب تھوڑا سا حجامت تھوڑی بنوا رہے ہیں آپ۔ اصحاب کہف کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم نے کیا سمجھائے اصحاب کہف اور وہ رقیم، غار والے، پہاڑ والے، تختیوں والے، یا رقیم اس شہر کا نام ہے، تم نے کیا سمجھا؟ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ بہت بڑی کوئی عجیب کہانی ہے، تم نے یہ ڈھونڈ لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی ایک نشانی نہیں، ایسی 20 نشانیاں موجود ہیں۔ اور میں اللہ تمہیں واقعہ سناؤں، یہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور پھر کیا ہوا؟ وزدناہم ہدا، ہم نے ہدایت اور ایمان میں اور ان کو پختگی عطا فرمائی، حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو نہیں، ہمارا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، اگر اس کے علاوہ کسی کو پکارے تو واقعتاً ہم زیادتی والی بات کریں گے۔ بادشاہ جو کافر اور مشرک اور ظالم تھا کہنے لگا سوچ لو، اپنے موقف پہ نظر ثانی کرو ورنہ کچل دیے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے۔ اصحاب کہف آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں جب ہم نے ان کے جھوٹے دین کو چھوڑ دیا ہے، ادھر وہ رہنے نہیں دیتے، چلو ملک چھوڑ دیتے ہیں، علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی غار کے اندر جا کر پناہ لے لیتے ہیں، ضرور اللہ کوئی راستہ بنائے گا۔ چنانچہ یہ روانہ ہوئے،
جا کے غار کے اندر سو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، میں نے تھپکیاں لگائیں، میں نے ان کے کانوں پر نیند طاری کی۔ جو گہری نیند ہوتی ہے نا وہ کانوں پر بھی ہوتی ہے، بندہ آواز دیتا رہے اگلا سنتا ہی نہیں ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال تک میں نے ان کو غار کے اندر سلا دیا۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں بائیں کروٹیں بھی میں اللہ خود ہی ان کی تبدیل فرماتا رہا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر بیٹھا رہا اپنے بازو پھیلا کر۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سورج کو میں نے کہا زیادہ تپش میرے اولیاء کو نہیں دینی، دائیں بائیں ہو جایا کر۔ یا اللہ وہ کتنا عرصہ غار کے اندر سوئے رہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال غار کے اندر سوئے رہے، اور 309 سال رب نے ان کو اٹھنے نہیں دیا، کتے کو اللہ تعالیٰ نے سونے نہیں دیا۔ واہ میرے والد، اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ انہیں دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، حالانکہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اتنی صدیوں تک وہ سوئے رہے۔ ظالم بادشاہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، اس کے حواری بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے لیکن نہ مل سکے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر میں نے ان کو اٹھایا، صدیوں بعد اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپس کے اندر بات چیت کرنے لگے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک ان میں کہنے لگا کم لبثتم، کتنی مدت تم یہاں ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ صدیاں بیت گئیں اور اللہ کے ولی کیا کہہ رہے؟ ایک دن یا دن۔ بھائی بتاؤ یہ جو ولی ہیں جن کی ولایت قرآن بیان کرتا، سچے ولی تھے یا نہیں تھے؟ ایک دن ٹھہرے تھے یا صدیاں ٹھہرے تھے؟ قرآن تو بتاتا ہے صدیاں ٹھہرے تھے، لیکن کیا سمجھ رہے ہیں ایک دن یا؟ معلوم عالم الغیب کون ہے؟ جہاں رب چاہے بتائے تو پتہ چلتا ہے، وہ نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہمارا جو طبقہ ذہن میں جو یہ باتیں ہیں جناب، بادشاہ گھر سے میں نکلا مرشد نو پتہ لگ گیا، سمجھ آئی؟ وہ مرشد وہ نہیں ہے جن کے کروٹیں میرا رب تبدیل کرا رہا ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پارا لگایا ہوا ہے۔ رب بتائے تو پتہ چلتا ہے، رب نہ بتائے تو پتہ۔ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آپس میں کہا یار اس بات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دن ٹھہرے یا دو، چھوڑو اس بات کو، بھوک لگی ہے کھانے کا انتظام کرو، گل کرو کم دی کرو، کھانے کا انتظام کرو، نہیں لگی تو صدیوں نہیں لگی، اور لگی بھوک تو ابھی لگ گئی جناب۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ایک بندے کو یہ سکے اور پیسے دے کر شہر بھیجو، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ کھانا لے کر آئے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا کوئی جانور نہ لے کر آئے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا لے کر آئے، لے کر بھی پیسوں سے آئے، ٹھیک مانگ کے نہیں۔ اور یہ اللہ بھکاری نہیں ہوتے جی، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اچھا، اور تھوڑی بہت اگر کوئی پیسوں میں لین دین میں کوئی زیادہ مانگ لے تو دے دینا تاکہ اطلاع نہ ہو۔ وہ بندہ گیا یا اللہ خیر، یہ تو شہر کل کوئی اور قسم کا تھا آج کوئی اور ہو گیا، صدیاں جو بیت گئیں، سودا لیا کھانا لیا، جو پیسے نکالے تو ماشاءاللہ 3 صدیاں پرانا سکہ۔ وہ کبھی سکے کو دیکھے کبھی گاہک کو دیکھے، اور خیر سے ماشاءاللہ کوئی خزانہ مل گیا آپ کو، او بھائی خزانے کی کیا بات ہے، پیسے لے اور کھانا دے، چل فالتو دے دے، دو سکے اور لے لے، وہ فالتو کی بات نہیں، کون سے ملک کی کرنسی ہے، کون سے ملک کی کیا بات ہے، یہی کی کرنسی ہے اور کہاں کی ہے؟
وہ سکے کو دوسرے بندے کو یار یہ کون سا سکہ ہے وہ، یہ کس ملک کا ہے؟ وہ دیکھتے دیکھتے بات تو پھیل گئی، کوئی بندہ تھا شاید تاریخ کو جانتا، اس نے کہا یہ تو اس دور کا سکہ ہے جس دور میں کچھ نوجوان گم ہو گئے تھے، کہیں یہ وہ تو نہیں آ گئے؟ پھر اس نے ایک کو بتاؤ اکٹھ ہو گیا جناب، مشورہ یہ کر کے کہتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ تو بات ہے اس لیے پتہ تو چلنا تھا۔ جب پتہ چل گیا ان کا، ان کو قابو رکھو، اس بندے کو تحقیق کرتے ہیں۔ وہ سکا پھر اکیلا میں نہیں ہوں، 6 اور بھی ہیں غار میں، سمجھ آئی؟ ہمارے طالب علم ٹرین پہ بیٹھے نا، ٹکٹ کسی نے نہیں لیا، تو ایک کو ٹی ٹی نے پکڑ لیا، اس نے ٹکٹ چیک کرا، اس کے پاس نہیں تھا، انہوں نے کہا بھائی اس کو لے جاؤ اندر، جرمانہ کرو۔ موسیٰ کا یہ پورا ڈبہ جڑا تیرے میں سیر لگنے نے، کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، دوسروں کو بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ اچھا، اب وہ سارے جب واقف ہوئے نا، تو اب کیا تھا؟ اب وہ بادشاہ تو گیا نا، صدیاں گزر گئی، جو کافر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اب اس وقت جو بادشاہ تھا یہ توحید پرست تھا، لیکن کچھ لوگ قیامت کے منکر تھے، اور یہ دعائیں کر رہا تھا یا اللہ کوئی ایسی دلیل دے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ رب نے اصحاب کہف کو دلیل بنا کر پیش کر دیا۔ جو اللہ صدیوں بعد اصحاب کہف کو اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبر سے میت مردوں کو بھی، پھر کہو سبحان اللہ جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلا اس واقعے سے، تمہیں بات سمجھ میں کیا آئی؟ لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، ساری کائنات کا غیب جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ دیکھنے اور سننے والا بھی کون ہے؟ ایک اور مثال، دو بھائی، ایک کو اللہ نے 2 باغ دیے، انگوروں کے باغ ہیں، کھجوروں کی باڑ ہے، بیچ میں نہریں بہتی ہیں۔ دوسرا غریب ہے، امیر غریب سے کہنے لگا دیکھ میرا مال کتنا، میرے پاس مال ہے، تیرے پاس تو کچھ ہے بھی کوئی نہیں، تو قیامت سے بھی ڈرتا ہے اور میں نعوذ باللہ قیامت سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ غریب ایمان والا اسے کہنے لگا وہ ڈر اللہ تعالیٰ سے، کیوں شرک کرتا ہے، کیوں بغاوت کرتا ہے؟ تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع بھی کر سکتا ہے۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے باغ کو برباد کر دیا گیا۔ پھر ہاتھ پہ ہاتھ مل کے کہہ رہا تھا کاش میرا خرچہ بھی پورا نہ ہوا، کاش میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اللہ فرماتے سمجھ کیا آئی لوگوں تمہیں بات؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، سچی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کو کبھی خفا نہ کرو۔ دنیا کی زندگی بارش کے پانی کی طرح ہے، برسات فصلیں ہوئیں پھر کٹ گئی اور ختم ہو گیا، بس تھوڑی سی بات رہ گئی ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ واقعہ بھی سنا میرے محبوب، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا تھا، یوشع بن نون سے، یوشع ان سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا جہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے والی جگہ میں پہنچ جاؤں، وہاں ایک بندہ ملے گا، رب نے کہا ہے اس سے کوئی باتیں سیکھ کر کے آؤ۔ چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور مچھلی ساتھ لے لی، اور میں جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے بس وہیں وہ بندہ ہوگا۔ جب وہاں گئے، اب سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ وہ کتنی شان والا بندہ ہوگا جس کے پاس موسیٰ کلیم اللہ چل کے جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہاں شان والا تو ہے، لیکن پتہ یہ شان کیوں ہے؟ وَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ساری شانیں میری رحمت سے ملتی ہیں، یہ عظمتیں میری رحمت سے ملی ہیں، اور علم بھی میں اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دعا سلام ہوئی، حضرت نے فرمایا میں آپ کی اتباع کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ آپ کی معلوم ہے جو علم حاصل کرنے والا ہو اس کو استاذ کی اتباع کرنی پڑتی ہے۔ آپ مجھے وہ چیزیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا آپ داخلہ نہ لیں کیونکہ آپ سے صبر نہیں ہو سکتا، پڑھنے والے کو صبر بھی ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ فرمایا نہیں میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ بتائیں کرنا کیا ہے؟ فرمایا میں جو کروں آپ نے پوچھنا نہیں ہے، جو میں کروں آپ نے پوچھنا۔ ٹھیک ہے جی، تو معمولی بات ہے۔ آگے گئے، کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر نے ماری تلوار یا کلہاڑی، کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تب چڑھی، بھائی یار یہ خواہ مخواہ آپ نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا ہے، ان کو غرق کرنا چاہتے ہو؟
میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے پوچھنا نہیں ہے؟ اوہ اچھا جی حضرت مجھے یاد نہیں رہا، اب نہیں پوچھوں گا، یہ درگزر کرو، ٹھیک ہے جی۔ آگے گئے، ایک لڑکا ملا، حضرت نے ماری تلوار سر لا کے ادھر پھینکا، موسیٰ علیہ السلام تو لرز گیا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بڑا عجیب کام آپ نے نہیں کر دیا، ناحق قتل کر دیا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ رہنے دیں، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب اگر سوال کیا نا تو پھر بے شک نہیں۔ اب آگے گئے جناب، ایک بستی آئی، تو جو ایسا بات کی، ایک بستی آئی، بھوک لگی تھی دونوں بزرگوں کو، استطعما اہلہا، ان سے کھانا مانگا، بھئی روٹی کھلاؤ، بھوک لگی ہے۔ انہوں نے آکا بھئی استاد جی روٹی والی گل کوئی نہیں، سمجھ آئی؟ پتہ نہیں کوئی ترامڑی کا علاقہ یا کہ چکر آئی، بہرحال انہوں نے روٹی نہ دیتی۔ انہوں نے فرمایا جی فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کھانا کھلانے سے۔ وہاں ایک دیوار کوئی گر رہی تھی، حضرت نے فرمایا آؤ یہ دیوار تعمیر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی قتل کرنے جو یہ ہے جہاں روٹی نہیں دیتی۔ فرمایا حضرت لو شئت لاتخذت علی اجرا، ان سے مزدوری لے لیتے، چلو کھانے کا انتظام تو ہو جاتا۔ اور میں ھذا فراق بینی و بینک، آپ نہیں ٹھہر سکتے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کام میں نے کیوں کی ہے۔ وہ جو پھٹا میں نے توڑا تھا وہ اس لیے توڑا تھا کہ آگے ایک بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا، وہ دیکھے گا یہ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ چھوڑ دے گا، اگر ٹوٹی ہوئی نہ ہوتی تو ساری کشتی لے لیتا۔ اب بتاؤ ایک پھٹا وہ بہتر ہے یا پوری کشتی؟ فرمایا ہاں نہیں، ایک پھٹے والا کام تو پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن حضرت وہ بندے کو، بچے کو کیوں مار ڈالا تھا؟ فرمایا اس بچے نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بڑے ہو کر بہت بڑا فتنہ برپا کرنا تھا، کفر کرنا، شرک کرنا، قتل و غارت کرنا، اور جس آدمی نے بڑے ہو کر اتنا فتنہ برپا کرنا ہو، بہتر نہیں آج ہی اسے ختم کر دیا جائے۔ بھائی جہاں جانی نقصان کم ہو نا، اس میں نے درس میں بات سنائی، ایک ڈرائیور صاحب تھے، بس چلا رہے تھے اور آگے بارات آ رہی تھی، اس نے بس بارات پہ چڑھا دی۔ کس پہ چڑھا دی؟ ہمارے زہر خان صاحب آج نہیں ہیں، وہ اس دن درس میں موجود تھے، وہ بس کے ڈرائیور ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ بس نہیں تھی، وہ ٹریلا تھا جو حاجی صاحب چلایا کرتے تھے۔ بہرحال واللہ عالم، ٹریلا تھا یا بس تھی، جو بھی تھا، اس نے بارات کے اوپر چڑھا دی، کئی بندے مر گئے۔ عدالت میں پیش ہوئی جج کے آگے، جج نے پوچھا ہاں بھائی تو نے اتنے بندے مار ڈالے، اس کا جج صاحب یہ بتاؤ اگر میری جگہ پہ آپ ہوتے اور ایک طرف 2 بندے ہوتے اور ایک طرف 100 بندہ ہوتا، بریک فیل ہو جاتی، یا 2 پہ چڑھانی ہے یا 100 پہ چڑھانی، تو آپ کیا کرتے؟ نے کہا ظاہر 2 کی طرف لے جاتا جہاں جانی نقصان کم ہو۔ کہا شاباش، بالکل میں نے بھی یہی سوچا تھا، ایک طرف 2 بندے تھے ایک طرف 100 بندہ تھا، میں نے 2 کی طرف کی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ان میں سے ایک تو نیچے آ گیا تھا، دوسرا بھاگ کے ادھر چلا گیا تھا، میں پھر بس لے کر اس کے پیچھے گیا ہوں، کم از کم 2 تو مرے نا، وہ دوسرا مارتے مارتے پھر یہ جو باقی 30 بندے مرے نا، یہ تب جا کے مرے ہیں، سمجھ آئیے؟ تو اتنا بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ خام خواہ لازمی 2 مارنے نہیں ہیں، جہاں جانی نقصان کم ہو وہاں کرنا چاہیے۔ حضرت یہ بتائیں یہ بڑا ہو کر آگے کئی قتل و غارت کرتا، یہ بن جاتا وہ اسرائیل والا درندہ، کیا نام ہے اس کا، نام ایسی ہے جیسے کوئی گالی ہوتی ہے، پتہ نہیں نیہو کے میہو کے، پتہ نہیں کیا ہے جی، بس وہی والی بلا، نام ہے علیہ خبیث کا۔ تو یہ بڑا ہو کے یہ بنتا، تو یہ بچپن میں ہاتھے چڑھ جاتا تو مار دیتے تو ٹھیک نہیں تھا، یہ کام میں نے کیا۔ اچھا پھر تو بڑا اچھا کام کیا جی آپ نے۔ وہ دیوار کیوں بنائی حضرت؟ ورنہ وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اور ان کا باپ فوت ہو گیا تھا، کھانا تو اور لوگوں نے نہیں دیا نا، تو دیوار کس کی تھی؟ اور سنو وما فعلت عن امری، ان میں سے کوئی ایک کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، سب اللہ کی وجہ سے کیا ہے۔ اور آخری بات، ذوالقرنین کون تھے؟ ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا، سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک گئے، طلوع ہونے کی جگہ تک گئے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں گئے، فتح کرتے کرتے علاقے پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ وہاں لوگوں نے کہا یاجوج اور ماجوج یہ ایک درندہ صفت قوم ہے جو پہاڑوں کے بیچ سے نکل کر آتی ہے، قتل و غارت کرتی ہے، ان سے بڑے تنگ ہیں۔ حضرت نے لوہے کے ٹکڑے اکٹھے کیے، دیوار بنائی، لوہے کو گرم کیا، اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا اور ان کو قید کر دیا، اور فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ کس کی رحمت سے ہوا ہے؟ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جب اصحاب کہف بھی میری محبت کی خاطر، میری رضا کی خاطر
سب کچھ چھوڑ دیں اور جان ہتھیلی پر رکھیں۔ موسیٰ اور خضر بھی میری توحید کے نعرے لگائیں، ذوالقرنین جیسا بادشاہ بھی میری وحدانیت کو بیان کرے۔ لوگوں تمہیں کیا ہوا، میرے بندوں کو کیوں معبود بناتے ہو؟ معبود صرف کون ہے؟ اگر جو رب سے ملاقات چاہتا ہے دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ایک تو عمل نیک کرے، دوسرا شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔